بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، مجھے اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ دادی جان ہم بچوں کو، میری والدہ کو اور میرے بہن بھائیوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں ان دنوں تقریباً 13 سال کی تھی۔ اب مجھے لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ دادی جان امی سے ہمیشہ ہی نالاں رہیں۔ امی جان ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی بھی تو دادی اس بات کا جواب بے رخی سے دیتی۔ اس سب کی وجہ کیا ہے یہ جان کر آپ کو حیرت نہیں ہوگی۔ دراصل میرے والد میری والدہ کو پسند کرتے تھے۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی تب دادی جان اس رشتے پر راضی نہیں تھیں۔ دادی جان چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے یعنی کہ میرے والد کی شادی اپنے بھانجی سے کر دیں، مگر والد نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ان کو میری والدہ جنون کی حد تک پسند تھیں۔ بس پھر کیا تھا، جب جوان خون انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہو تو وہ کب کسی دوسرے کی بات سنتا ہے۔ یوں میرے والد نے بھی میری والدہ سے پسند کی شادی کر لی اور دادی جان کو ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا۔ چونکہ دادی جان کا اور کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کا اکلوتا بیٹا میرے والد صاحب ہی تھے۔ تب دادی جان نے والد کو گھر سے آنکھ نہیں کیا۔ اگر وہ ایسا کرتیں تو خود بھی بے سہارا ہو جاتیں۔ والد دادی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، مگر دادی جان اپنی بیٹی یعنی کہ میری پھپھو کو زیادہ توجہ دیتی۔ بیٹا تو بس نام کا سہارا تھا۔ سارا لاڈ پیار اور محبت بیٹی کے حصے میں آئی تھی، تبھی پھپھو کے بچے دادی کو زیادہ عزیز تھے۔ دادی نے اپنی پسند سے میری پھپھو کی شادی کی تھی۔ پھپھو نے سر جھکا کر اپنی بیوہ ماں کی لاج رکھ لی، مگر والد نے ایسا نہ کیا، سو اس کی سزا میری والدہ اور ہم بچوں کو مل رہی تھی۔ والد شروع میں تو میری امی کا بہت خیال رکھتے، مگر رفتہ رفتہ وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گئے۔ اب وہ میری ماں کو پہلے جیسی عزت نہیں دیتے تھے جتنی اہمیت وہ شادی کے شروع دنوں میں دیتے۔ والدہ کو کچھ دنوں کے بعد خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ ہم لوگ اپنی بڑھتی ہوئی عمروں میں تھے، کوئی 10 سال کا، کوئی 12 اور میں 13 سال کی تھی۔ تینوں بچوں کو کھانے کے لیے ڈھیر سارا غلہ درکار ہوتا، مگر والد صاحب اپنی والدہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سبھی پیسے انہیں لا کر دے دیتے تاکہ کسی طرح والدہ انہیں اس غلطی کے لیے معاف کر دیں۔ مگر دادی جان کی یہ عادت نہیں تھی، وہ سارے پیسے خود ہی رکھ لیتیں اور ہم بہن بھائیوں کو اکثر فاقہ کاٹنا پڑتا۔ ہم اپنے والد کو کوستے، کس سے گلہ کرتے۔ والد تو پہلے ہی احساس شرمندگی تلے دبے ہوئے تھے۔ ایسے میں میری والدہ بہت پریشان رہنے لگیں۔ جب سے میرے بابا نے دادی جان کو کچھ روپے دیے تھے، دادی جان گھر میں ڈھیروں گوشت لانے لگیں۔ مہینے کے 30 دن میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوتا جب دادی جان بازار سے گوشت نہ لاتیں۔ ہر روز وہ گوشت نہ جانے کہاں سے لاتی تھیں۔ وہ تازہ گوشت اپنے لیے لے کر آتیں، مگر حیرت تو مجھے تب ہوتی جب میں دادی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر دیکھتی جو تقریباً 5 کلو کا تھا۔ دادی ہر روز ہی اتنا گوشت لاتی تھیں۔ میں سمجھتی کہ شاید وہ پھپھو جان کو یہ گوشت دیتی ہوں گی، ان کے بچے بھی تو ڈھیر سارے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ پھپھو جان بھی ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھیں۔ میں جب بھی دیکھتی وہ کوئی نہ کوئی سبزی پکا رہی ہوتی، جبکہ دادی جان کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ دادی جان اگرچہ ہم سب سے بات چیت تو نہیں کرتی تھیں، مگر مجھے ان کے روزمرہ کے باتوں کا اور ان کی سرگرمیوں کا اچھی طرح سے علم تھا۔ میں بھی اسکول نہیں جاتی تھی، ان دنوں گھر کے اندر ہی رہا کرتی۔ گھر میں ہونے والی ایک ایک حرکت کا مجھے علم ہوتا تھا۔ تب دادی جان کی یہ بات میں نے امی جان کو بتا دی کہ دادی روزانہ بازار سے 5 کلو کے حساب سے گوشت منگواتی ہیں، مگر نہ ہی وہ گوشت خود کھاتی ہیں اور نہ پھوپھی جان کو دیتی ہیں۔ ہمیں تو ظاہر ہے نہیں دیں گی، مگر وہ گوشت آخر جاتا کہاں ہے؟ میری بات پر والدہ بھی سوچ میں پڑ گئیں، کیونکہ آج تک اس گھر میں
पैसों की किल्लत ही देखी थी। बाबा जान अपनी माँ को खुश करने की खातिर सभी पैसे अपनी जेब से साफ करके उन्हें दे देते और वो एक भी चीज़ अपने घर में ना लाती, सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार से 4-5 किलो गोश्त लाती और फिर न जाने वो कहाँ जाता। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो जासूसी की जिम्मेदारी भी मेरे ही सर डाल दी। कहने लगी, बेटी मेरा सहारा तुम ही हो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भाई भूखे होते हैं। अगर दादी जान गोश्त ज़ाया कर रही हैं या किसी और को देती हैं तो उस पर सबसे पहला हक हमारा है, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बा की मेहनत की कमाई है। तुम लोगों के लिए दाल सब्ज़ी भी पूरी नहीं होती, फिर दादी ये गोश्त किसे खिला रही हैं? तुम ऐसा करो, दादी पर नज़र रखो, जब वो गोश्त ले आएँ तो ये ढूंढो, इस बात का पता लगाओ कि वो गोश्त रखती कहाँ है। अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम तुम्हारे बाबा को भी बता सकते हैं, इस तरह उन्हें के लिए मुश्किल नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर मैं भी पुरजोश हो गई। अम्मी ने मुझ पर एतबार किया था, अब मैं दादी की टोह में लगी रहने लगी। दादी भी शायद समझ गई थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ, सो वो हर वक्त मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी। मगर मैं तो बच्ची थी, मुझसे वो कब तक बच सकती थी। वो दुकान पर जाती तो मैं उनके पीछे गैर महसूस अंदाज में खेलते खेलते पहुँच जाती, और जब वो घर पहुँचती तो मैं तब भी उनके पीछे ही होती। और आज तो मैंने भी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई थी। दादी जान का सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने पीछा किया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर खाना वगैरह खाने के बाद जब सब लोग सो जाते तो दादी बाज़ार गोश्त लेने निकल पड़ती। आज मैं भी उनके पीछे गई थी। दादी ने बाज़ार से एक बार फिर नकद रकम देकर 5 किलो गोश्त ख़रीदा और घर आ गई। मैं उनके पीछे ही थी। मैं दिन को भी नहीं सोई, हालांकि मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। दादी ने गोश्त अपने कमरे में रख दिया, फिर खुद कुछ पढ़ने के लिए अंदर चली गईं। वो दोपहर के वक्त किताब पढ़ा करती थीं। थोड़ी देर के बाद इन्होंने बाहर से गोश्त अंदर ला कर रखा। गोश्त अब प्लेट में था, साफ़ सुथरा और सुर्ख रंग का बकरे का ताज़ा गोश्त, जिसे देखकर मेरे मुंह में भी लाल टपक रही थी। दादी ने गोश्त अपने सामने एक बड़े से प्याले में डाल कर रखा और फिर उस पर कुछ पढ़ने लगीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथ से चीनी जैसे काले रंग के दाने निकालती और उस गोश्त पर छिड़क देती। गोश्त से अजीब तरह का धुआं उठता, यूँ लगता जैसे वो काले दाने जलने के बाद गोश्त में धुआं पैदा कर रहे हों। ऐसा अमल दादी ने 3 दफ़े किया। मैं दूर खिड़की में खड़ी उन्हें देखती रही थी। मैंने दादी को कोई इशारा, किसी किस्म की ये खबर नहीं होने दी कि मैं उन्हें देख रही हूँ। जब दादी का ये अमल मुकम्मल हो चुका तब इन्होंने गोश्त में हल्का सा पानी डाला और फिर इसे चूल्हे पर रख दिया। चूल्हा उन दिनों आग का होता था। खाना बनाने के अलावा चूल्हे में कोयलों को राख के नीचे दबा दिया जाता, ताकि जब दोबारा आग जलाई जाए तो इसी कोयले के इस्तेमाल से दोबारा आग जल उठे। दादी जान ने उस गर्म राख पर अच्छी तरह ढककर उस गोश्त के प्याले को रख दिया। काफ़ी देर गुजर गई। अब खड़े खड़े मेरे पाँव में भी दर्द होने लगा था। बिलाखिर दादी ने जब गोश्त हल्का सा पक गया, यानी हल्का कच्चा और थोड़ा सा पका हुआ गोश्त दादी ने प्लेट में निकाला, उस पर और भी काले दाने छिड़के और इधर उधर देखने लगी। मैं महारत से पीछे होकर खड़ी हो गई। मैं जानती थी अब दादी बाहर जाने का इरादा कर रही हैं। यही तो दिलचस्पी का हिस्सा था। मैं इसी बात को महसूस करने के लिए, देखने के लिए न जाने कब से खड़ी थी। मैं दादी के राज का पता लगाना चाहती थी। दादी ने एक बड़ी सी चादर ओढ़ी और वो प्याला जिसमें गोश्त था उसे चादर के अंदर छुपाकर घर से निकल पड़ी। इन्हें मालूम था कि इस वक्त उन्हें कोई देख नहीं रहा। दादी घर से निकल पड़ी तो मैं घर के अंदर ही रहकर उनको देखने लगी कि वो कहाँ जाते हैं। जब वो रास्ते से ओझल हो गई, मैं फ़ौरन बिजली की सी तेज़ी से अपने घर से निकली और सड़क पार करते हुए दादी के दिए हुए रास्ते पर चलने लगी। वो मुझसे आगे निकल चुकी थीं, मगर ये गांव था, वो कहाँ तक छुप सकती थी। मैं तो इस गांव और घर के एक एक कोने से वाकिफ़ थी। दादी उन दरख्तों के झुंड में छुप गईं जहाँ जाने से वो अक्सर हम सबको मना किया करती। मैं छुपकर
ایک دکان کی اوٹ میں چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ دادی نے ان درختوں کی جھاڑیوں کو الگ الگ کیا اور پھر وہاں سے مٹی کھودنے لگیں۔ وہ مٹی بالکل تازہ تھی، جیسے اس سے پہلے بھی کھودی گئی ہو۔ ذرا سی مٹی کھودنے پر ایک تختہ نما چیز نکل آئی جس کا رنگ سفید تھا اور یہ سٹیل کا لگ رہا تھا۔ دادی نے ایک جھٹکے سے اس ڈھکن کو ہٹایا اور اس کے اندر موجود بنے ایک بڑے سے سوراخ میں اس پیالے کو رکھ دیا جس میں گوشت تھا۔ گوشت کے اوپر مٹی وغیرہ پڑ رہی تھی، کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ دادی نے گوشت کا پیالہ وہیں پر رکھا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھی کہ آخر 5 کلو گوشت یوں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ یا پھر مقصد تو نہیں تھا۔ دادی اب دھیمی چال چلتی گھر آ گئیں۔ گھر آ کر دادی آرام کی غرض سے لیٹ گئیں، جبکہ میں امی کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دادی جان کے ہوتے میں اماں کو یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شام کا ہنگامہ شروع ہوا، لوگ اٹھ کے خاموشی ذرا کم ہوئی، تو میں نے اپنی اماں کو دور لے جا کر ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اماں بولیں، یہ تو بڑی پتے کی بات تو نے پتہ کی ہے۔ اس بڑھیا کو بھی اور کوئی کام نہیں ملا، دیکھ تو 5 کلو گوشت یہ مٹی میں ضائع کرتی ہے۔ اماں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگیں۔ مجھے وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھیں، مگر دادی کی اصلیت میرے سامنے بھی کھل چکی تھی۔ اماں کہنے لگیں، اب تم ایسا کرو کہ شام ہوتے ہی اس جگہ پر پہنچ جانا، مٹی ہٹانا اور گوشت کا وہ پیالہ نکال کر گھر لے آنا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، دادی نے اگر یہاں گوشت رکھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس جگہ کا پہرا بھی کرتی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اماں کا حکم تھا کہ تم نے یہی کرنا ہے۔ میں نے اماں کی بات ٹالنے کی ہمت کبھی نہ کی تھی۔ شام ہوتے ہی جب دادی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں گئیں، جس میں عموماً وہ آدھا گھنٹہ ضرور لگایا کرتیں، تو میں گھر سے نکل گئی۔ میرا رخ اب انہی درختوں کی طرف تھا۔ میں جلدی سے وہاں پہنچی، مگر یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ مٹی کہیں سے نئی نہ لگتی تھی۔ کافی پرانی مٹی تھی جسے ہٹانے میں مجھے 1-2 منٹ لگ گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے وہ مٹی نہیں ہٹی تھی۔ پھر وہ اسٹیل کا ڈھکن ہٹاتے ہی میں نے جب سامنے دیکھا تو گوشت ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ اس میں 2-4 چونٹیاں تھیں، باقی اس میں کوئی خرابی نہ تھی۔ میں نے فوراً سے وہ گوشت اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ مجھے پتوں میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں فوراً بھاگی۔ تھوڑی دور جا کر پیچھے نظر پڑی تو میرے پاؤں سے زمین سرکتے سرکتے بچی۔ ایک خوفناک سیاہ رنگ کی مخلوق مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری تو ہمت جاتی رہی۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور سیدھا گھر آ پہنچی۔ گھر آ کر امی جان کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں، مگر مجھے تسلی دی کہ یہ تمہارا وہم ہوگا۔ اکثر انسان کو چھوٹی چیز بھی بڑی لگتی ہے، اور پھر تم تو بچی ہو، تمہیں معمولی سی چیز بھی بڑی ہی لگے گی۔ میں بچی تو نہیں رہی تھی۔ خیر، میں نے اماں کی بات مان لی۔ اب مجھے اگلے دن کا بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں وہاں سے یہ ڈبہ نکال کر کیسے لاؤں گی، جبکہ اماں جان نے تو آج وہ گوشت ہانڈی میں چڑھا دیا تھا۔ دادی کو معلوم نہ ہو اس لیے گوشت کی یخنی بنا کر انہوں نے گھر کے اندر رکھ دی۔ دادی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد دروازہ بند کر کے ہم سب بچوں کو الگ الگ پیالوں میں ڈال کر وہ یخنی پلائی۔ ہم سب بہت خوش ہوئے۔ گوشت بالکل تر و تازہ تھا۔ اب تو جیسے روز یہی ہونے لگا تھا۔ اماں مجھے کسی نہ کسی بہانے گھر میں بٹھا کر یا تو خود وہ پیالہ نکالنے چلی جاتی یا میں اور اماں دونوں ہی جاتے۔ دادی کو اس امر کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ آج ہمیں یہ گوشت کھاتے ہوئے 3را دن تھا جب ہمارے گھر میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ واقعہ کچھ یوں تھا، ہمارے گھر میں 30 جانور تھے، جس میں 10 مرغیاں، 10 بکریاں اور 10 باقی جانور تھے، جن میں ہر طرح کا جانور شامل تھا۔ ہمارے جانوروں میں ایک بکری بڑی ہی خوبصورت تھی اور اسے دادی نے شروع سے پالا تھا۔ دادی اس بکری کو دیکھ دیکھ جیتی تھیں۔ بہت خوبصورت بکری تھی۔ آج صبح وہ بکری مردہ پائی گئی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اس کی جلد ایک جگہ سے چیری گئی تھی۔ ایسا لگتا جیسے اس بکری کو سخت ظلم کے بعد مارا گیا ہو۔
دادی نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ ان کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خلاف توقع انہوں نے اماں کو بھی نہیں ڈانٹا کیونکہ یہ سب اماں کی ذمہ داری تھا، لیکن آج امی جان کو دادی نے بنا کوئی بات کہے اپنے کمرے کا رخ کیا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا تھا، کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ دادی کی خاموشی ہم سب کو ڈرا رہی تھی، مگر ہم خاموش رہے۔ دادی کی پسندیدہ بکری فوت ہو گئی تھی۔ انہوں نے ابا کو بھی شکایت نہیں لگائی، وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھیں، جبکہ ہمارے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ دادی نے ابھی بھی وہ گوشت ڈالنا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اب تو انہوں نے 5 کی جگہ 6-7 کلو گوشت رکھنا شروع کر دیا۔ ہم ایک دن گوشت لاتے اور ایک دن رہنے دیتے، کیونکہ اتنے سارے گوشت کو کھانا اور پکانا ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہمیں جتنا ضرورت ہوتا ہم اتنا نکال کر لے آتے۔ بس پھر اگلے آنے والے دنوں میں دادی کے نقصانات بڑھتے ہی گئے۔ ان کا کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا، جبکہ ہمارے گھر میں ہر وقت عجیب سی بدبو پھیلی رہتی۔ دادی اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھیں، اور ایک وہ واحد تھیں جنہیں سب سے بہت تکلیف تھی۔ اماں کو تو جانوروں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آج تک ایک بھی جانور ذبح کر کے دادی نے نہ ہی انہیں کھانے دیا، نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی گوشت کا ذائقہ چکھا تھا۔ ہم تو ابا کے لائے ہوئے پیسوں کا وہ گوشت کھاتے جو دادی دکان سے لایا کرتی تھیں۔ خیر سے کافی دن گزر گئے تھے، ایک ایک کر کے دادی کے نقصانات بڑھتے جا رہے تھے۔ بس اسی سب کے سبب دادی جان چارپائی سے جا لگیں۔ ان کی پریشانی نے ان کا سکھ، چین اور صحت چھین لی تھی۔ اب وہ اپنی چارپائی پر پڑی رہتیں، جبکہ چارپائی پر جاتے ہی انہوں نے وصیتوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات جو دادی نے ہم سب سے منوائی وہ تھی دکان سے جا کر 5 کلو گوشت لانا۔ ابو کو بھی ساری بات معلوم ہو چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھے کہ دادی کا کیا علاج کریں، مگر ان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ بالآخر جو حقیقت کبھی نہ کھلتی وہ ابا جان کی چالاکی یا پھر اماں جان کی عقل مندی کی وجہ سے سامنے آ گئی۔ ابا جان نے دادی سے پوچھنا شروع کیا کہ امی، آپ یہ گوشت وہاں کیوں رکھواتی ہیں؟ ظاہر ہے جب ہر رات مغرب کے وقت دادی گوشت کا وہ پیالہ دیکھ کر ہمیں اس جگہ پر بھیجتیں تو سبھی کے دماغ میں عجیب و غریب سوالات آتے کہ آخر دادی جان یہ سب کیوں کرتی ہیں، اس کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے۔ پہلے دادی جان یہ سب کام خفیہ طریقے سے کرتی تھیں، مگر اب انہیں کھلے عام اپنی مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ نہ سکتی تھیں، اور جب اٹھتی بھی تو امی اور ابو انہیں روک دیتے، انہیں اپنا خیال رکھنے کا کہتے۔ مجبوراً دادی کو اپنے بچوں یعنی کہ اپنے بیٹے اور بہو کو اپنی ساری حقیقت بتانا ہی پڑی۔ دادی جان کمرے میں بیٹھی سر جھکائے یہ کہانی سنا رہی تھیں، جب میں باہر کھڑی اس سارے قصے سے محظوظ ہو رہی تھی۔ بہو مجھے معاف کر دو، دادی جان نے امی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میرے تو جگر میں جیسے ٹھنڈ ہی پڑ گئی تھی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے تمہارے لیے ہر طرح سے دشمنی مول لی۔ میں نے سوچا کہ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا تم سے نفرت کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تم نے میرے بیٹے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میں مانتی ہوں اور اس بات کی تعریف بھی کرتی ہوں، لیکن اگر میں تم دونوں کے درمیان ضد بن کر نہ کھڑی ہوتی تو شاید تمہاری زندگی مختلف ہوتی۔ دادی جان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں تمہاری دشمنی میں اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ میں نے ایک دن تمہاری جان لینے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے لیے مجھے جنات کو حاصل کرنا تھا، جنات کو اپنا غلام بنانا تھا، تب بھی تو وہ میرا کام کرتے۔ میں نے جنات کو اپنا عامل اور اپنا غلام بنانے کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دیں۔ جنات کو کھانا کھلانے، ان کے لیے خوشبوؤں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید جنات سے زیادہ طاقتور کوئی انسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ تم تو اللہ کے قریب ہو۔ تم نماز پڑھتی رہی، وہ گوشت لا کر اپنے بچوں کو کھلاتی رہی۔ ادھر جنات جو کہ میرے کھانے کے عادی ہو چکے تھے، وہ میرے اس رویے سے بہت تکلیف میں تھے۔ انہوں نے میرا نقصان کرنا شروع کر دیا۔
اور اگر تمہاری اس بات کا مجھے علم نہ ہوتا تو نہ جانے جنات میرا کتنا نقصان کر بیٹھتے، شاید کہ میری بھی جان ہی لے لیتے۔ یہ تو ناری مخلوق ہے، اس کو جب اپنی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو یہ کسی بھی قسم کا نقصان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ دادی یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، لیکن امی کو یہ فکر تھی کہ اب ان شیطانی جنات سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے۔ آخر کب تک دادی انہیں تازہ بکرے کا گوشت کھلاتی رہیں گی، وہ بھی اتنی عطر، خوشبو اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ۔ امی نے اپنے ایک رشتہ دار کو بتایا جو کافی نیک اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ہمارے گھر آئے تو دادی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اپنے عملیات سے چند ہی دنوں میں ان شیطانی جنات کو بھگا کر گھر سے دور کیا۔ ہمارے گھر کو تمام ناپاکیوں سے پاک کیا گیا۔ گھر میں قرآن پاک کا آواز بلند ورد کیا گیا، اور پھر گھر میں ذکر و اذکار کو عام کرنے کے بعد دادی کی پھیلائی ہوئی اس نحوست کو ہم گھر سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ دادی کو مگر پھر بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے بہت تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ دادی کی حالت دیکھ کر میں آج تک یہی سوچتی ہوں، انسان کو کبھی غلط کام کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہو نہ ہو انسان کو اس کے غلط کام کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔